عالمی سیاست ایک بار پھر طاقت سلامتی خود مختاری کے گرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ امریکی صدر نے گرین لینڈ کو تو قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا، دوسری طرف خطے میں جو کشیدگی کے ماحول ہے اس میں پاکستان نے ایران کے حوالے سے اپنا ذمہ دارانہ اور غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھا ہے۔ ایبسلوٹلی، دفتر خارجہ نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف اپنی سرزمین یا فضائی حدود استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران نے دو ٹوک پیغام یہ دیا کہ کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے، لیکن اگر جارحیت ہوگی تو ہم اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے۔ سو دیر آر ٹو سچویشن ایٹ دا سیم پوائنٹ، ہمارے پاس اس وقت جو ہماری ریجن میں ہو رہی ہے، اور دوسری جانب گرین لینڈ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جرمنی کی فورسز، فرانس کی فورسز آ چکی ہیں، اور یورپین کنٹریز کا اپنا کنسرن ہے گرین لینڈ کو لے کر۔ سو دیر از اے ہیوج آئی میں سے پولیٹیکل میس اراؤنڈ، جس کو اب سمیٹنا ہے، اور یہ کیسے سمٹے گا یہ سوال آگے لے کر چلنا ہے۔ ایبسلیوٹلی، خطے پہ اس کے کیا اثرات بنتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آلدو کہ کل رات ایک ایسی رات تھی کہ جہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، صرف بیانات کی حد تک ہی ہے۔ وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آیا کہ جی 800 لوگوں کو پھانسی دی گئی ایران میں۔ اس سب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسامہ بن جاوید، آپ ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ، تھینک یو سو مچ، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ اسامہ، خطے میں جنگ کے خطرات ایک بار پھر منڈلاتے نظر آ رہے تھے، اس پہ بہت سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدا نخواستہ ہوتی ہے جنگ تو وہ ایران تک محدود نہیں رہے گی، بیکاز پہلے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہوئی وہ ہو گئی، لیکن اس بار چیزیں پھیل سکتی ہیں۔ یور ٹیک آن دیٹ اسامہ؟ جی فیصل، اس وقت دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جس میں امریکہ ایک بادشاہت میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، چاہے وہ امریکہ کے داخلی معاملات ہوں یا بیرونی معاملات ہوں، اور ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر کو اس بات پہ راضی کیا ہے کہ اس خطے میں جارحیت ایک بار پھر کی جائے، ایران کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کیا جائے، ایران کی حکومت کو کھوکھلا کر کے اسے گرا دیا جائے، اور اپنی پسند کے لوگ ایران پر مسلط کر دیے جائیں۔ جی، یہ ایک بہت پرانی پلے بک ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اوکے، لیکن جتنی تیزی سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، جتنے کھلم کھلا یہ معاملات ہو رہے ہیں، جو کہ صریحاً تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور جس طرح دنیا میں ریاستیں بزنس کرتی ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہے، لیکن چونکہ امریکہ اپنی دھونس زبردستی سے نیٹو سے پیسے بھی لے سکتا ہے، وینزویلا کے صدر کو اغوا بھی کر سکتا ہے، ایران کو دھمکیاں بھی دے سکتا ہے، اور جو جی چاہے وہ گرین لینڈ کو بھی کہہ سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ جو عالمی قوانین ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دینا کو بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اس خطے پر جو جنگ کے سائے ہیں وہ گہرے ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایران نے اس کو، آپ نے ان کے مندوب کو سنا، اقوام متحدہ میں اس بات کو بار بار کہا کہ یہ صریحاً عالمی کسی قسم کی جارحیت صریحاً عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایرانی قوم اس وقت سوگ میں ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے وہاں پہ قتل کیے جا چکے ہیں، اور ایران کا کہنا یہ ہے، اور اس کی تائید روس اور چین کرتے ہیں، کہ وہاں پہ ہونے والی قتل و غارت کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ تخریب کاروں کو ہتھیار فراہم کیے، اور ان کے اشارہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف ہے۔ تو یقیناً ایسا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید امریکہ ایک بار پھر یہ کچھ کرنا چاہے، لیکن چونکہ مظاہرات کی معاملات جو ہے وہ آہستہ آہستہ حل ہوتے نظر آتے ہیں، لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا کچھ کم کیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو جواز بنا کے پیش کیا جا رہا تھا وہ اس وقت کارگر نہ ہو۔ اچھا اسامہ، پہلے وینزویلا یعنی جنوبی افریقہ، پھر گرین لینڈ یعنی شمال یورپ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران یعنی ایشیا، تو تین مختلف اس وقت کانٹیننٹس ہیں جہاں پر محاذ کھولنے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اور ہم تو، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹس اے ہیوج میس، آپ ساری جگہوں پہ کیسے محاذ کھول سکتے ہیں؟ جی فیصل، ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو اسی کے مصداق لگتا یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ اس وقت طاقت کے نشے میں اس طرح آگے بڑھ چکے ہیں کہ جس میں وہ تمام باتیں جو ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری تھیں، ان کے نزدیک ان کی پاسداری اب ضروری نہیں ہے، اور گاہے بگاہے انہیں کامیابیاں بھی ملتی رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہتے 6 جنگیں، کبھی کہتے کہ 8 جنگیں ختم کی، پھر اس کے بعد انہوں نے نیٹو سے پیسے لینا شروع کر دیے، انہوں نے
وینزویلا کے صدر کو اغوا کر لیا، پاناما کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ چین سے جو اپنا بزنس ہے وہ ختم جی کر دے، روس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امریکہ میں اگلے 6 مہینے میں مڈ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں۔ مڈ ایبسلیوٹلی ٹرم انتخابات میں لگتا یہ ہے کہ شاید امریکی صدر کو اور ان کی پارٹی کو کافی پیچھے دھکیل دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ داخلی طور پر امریکہ میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں سفید فام انتہا پسندوں کو بہت چڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک خاصا مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں باقی دیگر معاملات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو خطرہ یہ ہے کہ شاید اب امریکی صدر کو اس دفعہ انتخابات میں کامیابی نہ ہو، مڈ ٹرم انتخابات میں، اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ ایک یا دونوں ہاؤس میں اپنی میجورٹی قائم کر پائیں۔ اوکے اور اس کے پیش نظر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امریکی صدر کو اپنے ایجنڈے کی جلد از جلد پوری کرنی ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تمام معاملات میں ایک ارجنسی ہے، اور وہ جتنی جلدی ممکن ہو بہت ساری چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی صدر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ دنیا اس وقت دھونس اور زبردستی کی دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں اسرائیل کی غزہ پر ہونے والی بربریت نے یہ بات ثابت کر دیا کہ عالمی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ مائٹ ایبسلیوٹلی از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جتنی زبردستی کرنی ہے آپ کیجئے، اقوام متحدہ کے قوانین کی قراردادوں کی دھجیاں بکھیریے، رائٹ ان کو تمام کو بالائے طاق رکھ کے لوگوں کا قتل و غارت کیجئے، اور اس کے بعد اگر آپ کو عالمی کورٹ جو ہے وہ وارنٹ آپ کے جاری کر دے، تو یورپ کی وہ تمام ریاستیں جو بڑی بڑی باتیں کرتی تھیں انسانی حقوق کی، اور اب بھی ایران کے اوپر لمبے لمبے بیان دیتی ہیں، وہ اب اسرائیلی صدر جو کہ ایک وانٹڈ کرمنل ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، اس کو ہوائی راہداری دیتے ہیں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے برعکس۔ تو ایک ایسی دنیا میں رہتے ہوئے جس میں قوانین کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، تو پھر جنگل کا راج ہی ہوتا ہے، اور اس جنگل کا بادشاہ اس وقت صدر ٹرمپ ہے۔ ویل اچھا اسامہ، اب یہ ایران پہ ممکنہ امریکی حملہ جو ہے اس کا ریجن پہ آپ اور ریجن کی جو کوئی حیثیت نہیں، رد عمل کی پیش بندی کرنا بھی خاصا مشکل کام ہے۔ روس کا، ترکیے کا اور چین کا موقف بالکل صاف ہے، عیاں ہے کہ وہ چین بھی، روس بھی، ترکیے بھی اس ایران کو ایک ایسا ملک سمجھتے ہیں کہ جس کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت جو ہے اس کو کسی بھی قسم کی جارحیت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے بار بار ان کے وزارت خارجہ سے بھی سنی، اقوام متحدہ میں سنی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی طرف سے اس کے علاوہ کوئی رد عمل آئے گا۔ ہاں، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عسکری طور پر براہ راست اس ہاں جنگ میں بالکل شامل ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہے۔ اوکے نہ چین کی کوئی ایسی نظیر ملتی ہے، نہ روس کی ایسی نظیر ملتی ہے۔ نظیر جس بات کی آپ کو ملتی ہے آج وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جب جی چاہے ایک ملک کے صدر کو اغوا کر کے لے جائے، امریکہ جب جی چاہے اپنی دھونس اور زبردستی سے لوگوں سے اپنی باتیں منوا سکے، تو پھر یہ بتائیے کہ صدر پوٹن کو کیا بات روکے گی کہ وہ ایبسلیوٹلی یوکرین کے صدر کو اغوا کر کے نہ لے جائے، یا چین جو ہے وہ جن ممالک سے معاملات رکھتا ہے انہیں طاقت کے بلبوتے پہ مجبور نہ کرے کہ وہ اپنے معاملات چین کے ساتھ ٹھیک کریں۔ اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے جب آپ دنیا میں سے قوانین، اسلوب اور آداب کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایک بادشاہ کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جن باتوں کی نظیر طے کر دی ہے، اچھا اسامہ، اب ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ایران کا درینہ مخالف عرب اور پوری گلف کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں، اس بار وہ ایران کے خلاف ان کا رد عمل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس تبدیلی کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی فیصل، دنیا کا منظر نامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ جہاں پہ آپ کو نظر آتا تھا آج سے چند سال پہلے کہ اس خطے کے عرب ممالک شاید یکجا ہیں اس وجہ سے، اس بات پر کہ ایران جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ چین کی کوششوں کے بعد سعودی عرب اور ایران میں ایک مفاہمت ہوئی، اور اس کے بعد ایران سے ان کے تعلقات کچھ بہتر ہوئے، اور گزشتہ 2 سالوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ چاہے ایران کے جو اثرات تھے وہ یمن پر ہوں، شام پر ہوں، لبنان پہ ہوں، ان میں بتدریج کمی آئی ہے۔
اچھا اس کمی کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کا ایک براہ راست جو اثر پڑا ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں پڑا ہے، جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ ایران کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا، چاہے وہ معاملات یمن کے ہوں، سوڈان کے ہوں، لیبیا کے ہوں، وہاں پہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ایران کا شاید اتنا ہاتھ نہ ہو جتنا Absolutely. عرب ریاستیں ہیں جیسے کہ متحدہ عرب امارات ہے وہ شامل ہوں۔ اور آج آپ کو پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سعودی عرب ایک الٹیمیٹم دے کے اماراتیوں سے یہ کہتا ہے کہ تم یمن سے نکل جاؤ، تو یقیناً مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل اور ہو رہا ہے۔ اس سعودی عرب کو اس بات کا اندازہ ہے، جو کہ پاکستان سے بھی دفاعی مذاکرات کر رہا ہے، جو بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چین ہو، اور چاہے اس خطے کے دیگر ممالک ہوں، اور ترکیے سمیت۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس منظرنامے میں اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ امریکہ کی ایک ذیلی ریاست کے طور پہ ایک بڑا ملک، ایک بڑی طاقت رہے، یقیناً اس کے اپنے اتحادی بھی ہونے چاہیے اس خطے میں، تاکہ کسی قسم کی بیلنس آف پاور ہو سکے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی جو دھونس اور زبردستی ہے اس سے نبردآزما ہونے کے لیے کسی بھی ملک کے پاس کوئی بڑی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ کی ایما پر جتنے معاملات ہیں وہ کیے جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس محور سے جیسے ہی یہ امریکی صدر کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس محور سے دنیا نکلتی جا رہی ہے، اور دھونس اور زبردستی شاید ٹرمپ کی صدارت میں تو ہو سکے، اس کے بعد لیکن اس کے امریکہ بعد نے کی پھر چیزیں دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔